السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا گھر واپس آئی اور گھڑی کی طرف ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ منہا نے شکر ادا کیا کہ ریان کے آنے میں ابھی ٹائم تھا۔ منہا روم میں آئی اور فریش ہونے کے بعد نیچے گئی۔ السلام علیکم ماما، السلام علیکم بھابھی۔ اس نے ان دونوں کو سلام کیا جو لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، بیٹھو۔ فہمیدہ بیگم محبت سے بولی، لنچ کر لیا؟ امل بولی، جی کر لیا، فرینڈز کے ساتھ کیا تھا۔ ہم اچھا بھابھی اور مما چلے نا، بیٹھ کر سیریل دیکھتے ہیں۔ ہم اچھا چلو۔ وہ دونوں اٹھی تھی۔ آپ لوگ ٹی وی لگائیں، میں کافی لے کر آتی ہوں اور کچھ اسنیکس لے کر آتی ہوں۔ اوکے۔ منہا کچن کی طرف گئی اور کافی بنانے لگی۔ کافی بنانے کے بعد اس نے چپس، پاپ کورن اور سینڈوچ لیے اور باہر نکل گئی۔ چلیں چلیں، گرم گرم کافی اور اسنیکس۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر بولی، ارے واہ، اتنا کچھ، کیا بات ہے، ہم کافی ٹائم سے ساتھ نہیں بیٹھے نا، اس لیے۔ اس نے سارا کچھ ٹیبل پر رکھا۔ سب نے کافی کا کپ پکڑا اور منہا نے ٹی وی لگایا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ ریان سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ السلام علیکم ماما، بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ منہا اوپر آؤ اور میرے کپڑے نکالو۔ وہ حکم دیتا ہوا اوپر چلا گیا۔ واہ جناب کے آرڈرز تو دیکھو، امل مسکراتے ہوئے بولی۔ میں ابھی آئی۔ منہا نے کافی کا کپ رکھا اور روم کی طرف بڑھ گئی۔ روم میں پہنچ کر ایک نظر دیکھا اور منہ بنا کر ریان کو گھورنے لگی، جس نے روم کی 2 منٹ میں حالت بگاڑ دی تھی۔ منہا روم کا حلیہ ٹھیک کرنے لگی تھی۔ ریان اپنی واچ کھولتے وقت منہا کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ منہا نے الماری کھولی اور اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ اسے کپڑے نکال کر پلٹی اور بیڈ پر رکھ دیے اور اس کی طرف دیکھا جو کافی دیر سے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ ریان، تمہارے کپڑے نکال دیے ہیں میں نے۔ ریان نے اپنی شرٹ اتاری اور بیڈ پر پھینکی۔ منہا اس کی اس حرکت پر بخلا کر دوسری سائڈ منہ کر گئی۔ ریان اس کی حرکت پر مسکرایا اور اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا ہے، پلٹی کیوں ہو؟ وہ اس کے قریب پہنچ کر بولا۔ منہا کی کمر اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولی، میں تو پیدائشی بے شرم ہوں۔ وہ مزے سے بولا، جاؤ نا نہا لو۔ وہ جھنجھلا کے بولی، جی رات میں تمہاری ساری شرم ختم ہو جائے گی۔ وہ معنی خیز انداز میں بولتا ہوا واش روم چلا گیا۔ اس کی باتوں کا مطلب سمجھ کر منہا کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ وہ حواس باختہ سی ہو کر کھڑی رہی، پھر روم سے باہر نکل گئی۔ منہا واپس آئی اور امل اور فہمیدہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی کافی مکمل طور پر ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ اسے لے کر کچن میں گئی اور گرم کر کے واپس آ کر بیٹھی تھی۔ ساتھ میں ایک سینڈوچ اٹھا کے نوش فرمانے لگی۔ ابھی اس نے ایک گھونٹ ہی پیا تھا کہ ریان وہاں آیا اور منہا کے سائڈ پر قریب بیٹھ گیا۔ ریان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ منہا صدمے سے اپنی کافی کے کپ کو دیکھنے لگی جو ریان اس کے ہاتھ سے چھین کر خود پینا شروع ہو چکا تھا۔ امل اور فہمیدہ بیگم مسکرانے لگی۔ شرم نہیں آتی کیا؟ شور تک کر آیا ہے اور تم خود اکیلی مزے سے کافی پی رہی ہو۔ وہ کافی کے سپ لیتے ہوئے بولا، تو تم مجھے بول دیتے، میں دوسری بنا دیتی۔ وہ منہ پھلائے ہوئے بولی، اوکے، اپنے لیے دوسری بنا لو۔ اس کی بات پر منہا جل بن گئی۔ ارے بس کرو تم دونوں۔ منہا بیٹا، میں مدیہ سے دوسری بنوا دیتی ہوں تمہارے لیے۔ فہمیدہ بیگم نے مدیہ سے کافی لانے کا کہا۔ ریان کافی پیتے ہوئے اور ساتھ میں چپس کھاتے ہوئے منہا کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جو ایک نظر اس کی طرف غصے بھری مار کر دوسری طرف منہ کر جاتی۔ منہا سیریل دیکھ رہی تھی۔ کافی بھی آ چکی تھی جسے وہ پی کر مزے سے ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی۔ السلام علیکم پاپا، بھابھی، بھائی حیدر صاحب اور فہد اندر آئے تو سب نے ایک ایک کر کے انہیں سلام کیا۔ کیا بات ہے، سب آج ایک ساتھ؟ حیدر صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ جی پاپا، منہا نے جواب دیا۔ بھائی آج تو میچ ہے نا، پاکستان اور نیوزی لینڈ کا؟ ریان نے فہد کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں اب تو شروع بھی ہو چکا ہوگا۔
ریان نے چینل چینج کر کے میچ لگایا۔ ریان ہم جہاں سیریل دیکھ رہے ہیں، منہا غصے سے بولی۔ ہم مینز کون کون؟ میں، بھابھی، مما جی؟ نہیں، صرف آپ ہی شوقین ہیں ان بیکار ڈراموں کی۔ یہ غلط بات ہے، یہ ہمارا پلان تھا ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کا۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ کمرے میں جا کر دیکھ لو، وہ ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ منہا نے اسے گور کر دیکھا، جبکہ سب گھر والے ان کی کھٹی میٹھی لڑائیاں دیکھ رہے تھے۔ منہا نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لے کر واپس سیریل لگایا۔ منہا ادھر ادھر، ریموٹ دو ادھر۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ نہیں، تم جاؤ اور جا کر روم میں دیکھو۔ وہ سب کے موجود ہونے کی وجہ سے بنا ڈرے بولی تھی۔ میں نے کہا ریموٹ دو، وہ آنکھوں سے وارننگ دیتا ہوا بولا۔ نہیں، میں سیریل دیکھ رہی ہوں۔ ریان بے بس ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ریان بیٹا رہنے دو، حیدر صاحب بولے۔ نہیں، مجھے میچ دیکھنا ہے، ریموٹ دو، وہ ضدی ہو کر بولا۔ نہیں، میں نہیں دے رہی، وہ بھی ضدی ہو کر ریموٹ اپنی کمر کے پیچھے چھپاتے ہوئے بولی۔ اتنی باس وہ صرف سب کے سامنے ہی کر رہی تھی، ورنہ اکیلے میں تو وہ چھوڑتا بھی نہیں۔ تم نہیں مانو گی؟ وہ کھڑا ہو کر منہا کے پاس آنے لگا تو منہا بدک کر صوفے کے پیچھے چلی گئی۔ منہا مجھے ریموٹ دو۔ ریان اب اس کے پیچھے آیا تو وہ دوسری طرف سے آگے آگے۔ ریان پلیز دیکھنے دو، وہ بھاگتے ہوئے بولی۔ ریان رہنے دو بیٹا، دیکھنے دو۔ فہمیدہ بیگم دونوں کو دیکھ کر بولی۔ نہیں مما، اب تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ میچ کیسے نہیں لگتا۔ وہ دونوں گول گول ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ فہد اور حیدر صاحب مسکرا رہے تھے انہیں یوں دیکھ کر۔ ہمیں نہیں دیکھنا میچ، ہم تو ٹام اینڈ جیری دیکھ رہے ہیں، امل مسکراتے ہوئے بولی۔ منہا ریموٹ دو۔ ریان اس کے بالکل قریب پہنچا تو منہا فوراً تیز بھاگ کر اس سے دور ہوئی۔ ریان اچانک سے اس کے سامنے آیا تو اس نے بھاگنے کا جب کوئی راستہ نہ دیکھا تو وہ اوپر کی طرف بھاگی۔ ریان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ اوف، کب ختم ہوگا ان کا بچپنا؟ حیدر صاحب مسکراتے ہوئے بولے تو سب ہنسنے لگے۔ منہا بھاگتے ہوئے اپنے ہی روم میں آ چکی تھی۔ ریان بھی اس کے پیچھے آیا اور دروازے کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ بیر بھاگ نہ سکے، اور ون سائڈ اسمائل کر کے منہا کی طرف دیکھنے لگا۔ منہا روحان سی ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جب اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھا ریان پلیز، وہ رونے والی ہوئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا نا، تمہیں ابھی بتاتا ہوں میں۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ الماری سے لگ گئی۔ پھر جب وہ قریب آنے لگا تو اس کے بازو کے نیچے سے نکل کر بیڈ پر چڑھ گئی۔ ریان مسکراتا ہوا بیڈ کے قریب آنے لگا۔ ریان پلیز جانے دو نا، وہ تکیہ اس کی طرف پھینک کر بولی۔ ریان نے اسے کیچ کر کے صوفے پر پھینکا اور وہ پدک کر بیڈ پر آیا۔ منہا جو بیڈ پر کھڑی تھی اسے پیروں سے پکڑ کر نیچے گھسیٹا تو وہ بیڈ پر گر گئی، اور ہاتھ میں ریموٹ تھا۔ وہ حواس باختہ ہو کر ریان کی طرف دیکھنے لگی۔ ریان اس کے ہاتھ کو قابو کرتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا۔ ریان پلیز چھوڑ دو نا، وہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ بڑی زبان چل رہی تھی نا، نیچے اب چلا کر دکھاؤ۔ وہ اس کے ہلتے بازو کو قابو میں کر کے منہا کی زبان یوں بند ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر ریان جانے دو۔ منہا اسے اپنے ہونٹوں کی طرف بڑھتا دیکھ کر دوسری طرف منہ کر کے بولی۔ میں نے نہیں چھوڑنا اب۔ وہ اس کی گردن پر جھکا۔ ریان پلیز، وہ اس کا لمس محسوس کر کے پڑپڑانے لگی، پر اس کے نازک ہاتھوں میں اتنی جان نہیں تھی جو اسے پرے دھکیل سکے۔ وہ مزے سے اپنے عمل میں مصروف رہا۔ ریان چھوڑ دو نا، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ چپ چاپ لیٹی رہو، ریان کوئی آ جائے گا۔ اس نے ایک اور بہانہ بنایا کہ شاید اس پر کوئی اثر ہو جائے۔ آنے دو۔ وہ اس کی شاہ رگ پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ منہا کی سانسیں تیز ہو چکی تھی اور چہرہ لال ہو چکا تھا۔ ریان پلیز چھوڑ دو، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ریان جب اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تو وہ اسے ہلانے لگی۔
ایک شرط پر چھوڑوں گا۔ وہ اس کی گردن سے ہونٹ ہٹاتا ہوا بولا، کون سی شرط؟ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر بولی کہ تم رات میں آسانی سے میری پکڑ میں آ جاؤ گی، کوئی چوں چراں کیے بغیر۔ اس کی بات پر منہا سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ آج رات اس کے لیے بہت بھاری ثابت ہونے والی تھی اور بچاؤ بھی بہت مشکل تھا۔ میں نہیں ریان پلیز، وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر نفی کرتے ہوئے بولی، تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ واپس سے اس کی گردن پر جھکا۔ منہا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، وہ ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھدائی۔ ریان کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ تم بات مانو گی یا نہیں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو ٹھیک ہے، جو ہوگا ابھی ہوگا۔ اس نے منہا کے سر پر بم پھوڑا۔ ریان وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ سوچ لو اب تم، ابھی یا رات میں؟ وہ بے بس ہو کر ریان کو دیکھنے لگی۔ اچھا نا، رات کو۔ وہ اس سے پیچھا چھڑوانے کے لیے بول گئی تھی، گڈ گرل۔ اس نے مسکراتے ہوئے منہا کو آزاد کیا تو وہ فوراً سے روم سے باہر بھاگی، جبکہ ریان پیچھے سے مسکرانے لگا اس کو دیکھ کر۔ کیا بات ہے، کون جیتا، ٹام یا جیری؟ عمل منہا کو دیکھ کر شرارت سے بولی، جیری جیت گئی بھابی، ٹام ہار گیا۔ اس سے پہلے منہا کچھ بولتی ریان پیچھے سے بولا۔ سب اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ ریان مسلسل منہا کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ منہا اس کی نظروں سے پریشان ہو رہی تھی، بار بار رات کا سوچ رہی تھی۔ رات کے 10 بج گئے تھے پر منہا اس کے بعد سے روم میں نہیں گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ ریان سو جائے، کبھی کچن میں، کبھی عمل کے پاس، اور اب وہ فہمیدہ بیگم کے پیروں کی مالش کر رہی تھی۔ ارے بیٹا بس ہو گیا، کب سے کر رہی ہو، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ نہیں آنٹی، آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے نا، آپ کرنے دیں مجھے۔ وہ بول تو انہیں رہی تھی لیکن اس کی نظریں دروازے کی طرف تھی، کہیں وہ آ نہ جائے۔ منہا کے موبائل پر میسیج ٹیون بجی تھی جو وہ چپکے سے ریان کی غیر موجودگی میں اٹھا لائی تھی تاکہ کسی بھی بہانے روم میں نہ جانا پڑے۔ اس نے میسیج باکس کھولا تو اس کے ماتھے پر پسینے آنے لگے۔ اس میں لکھا تھا، میری جان کوئی فائدہ نہیں ہے ان حرکتوں کا، جلدی سے روم میں آ جاؤ اس سے پہلے کہ مجھے غصہ آ جائے۔ میسیج پڑھ کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آج وہ کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ریان کو جب شوق ہوا کہ منہا میسیج پڑھ چکی ہے تو وہ مسکراتے ہوئے پھر سے میسیج لکھنے لگا۔ منہا کے موبائل ٹیون پھر بجی تو اس نے پھر سے موبائل کا میسیج اوپن کیا، آپ آ رہی ہو یا میں نیچے آؤں؟ میسیج پڑھ کر منہا کی آنکھیں بھرنے لگی۔ منہا کیا ہوا؟ فہمیدہ بیگم اسے گم سم دیکھ کر بولی۔ کچھ نہیں مما، وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی۔ بیٹا بس سو جاؤ جا کر، تھک گئی ہوں گی آپ۔ منہا نے ان کی طرف دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ ان کا بیٹا آج اس کی جان نکالنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ موبائل میں میسیج پھر سے آیا۔ منہا نے خوف زدہ نظروں سے میسیج دیکھا، اگر 2 منٹ میں روم میں نہیں آئی تو تمہیں سب کے سامنے گود میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اس نے دھمکی دی۔ یا اللہ، منہا دل میں سوچنے لگی، اچھا مما میں سونے جاتی ہوں، شب بخیر۔ وہ انہیں دیکھ کر بمشکل مسکرا کر بولی، باہر نکل گئی۔ مرے مرے قدموں سے انگلیاں مروڑتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ راستہ کبھی ختم نہ ہو، پر وہ روم کے سامنے پہنچی اور ایک گہرا سانس لے کر آہستہ سے اندر آئی تو وہ سامنے کی بیڈ سے ٹیک لگائے ہوئے ہاتھ باندھے بیٹھا تھا، اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ منہا نے سبز آنکھوں سے اسے دیکھا تو اس نے انگلی سے قریب آنے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی ایک اسمیل دی۔ منہا نے روم کا دروازہ لاک کیا اور بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ٹانگوں میں جان ختم ہو چکی ہے۔ منہا بیڈ کے قریب پہنچی اور ریان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی کہ شاید وہ کچھ رام کھا لے۔ ریان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ریان، منہا نے بے بسی سے اسے پکارا۔ شش منہا، ایک اور لفظ نہیں سننا مجھے، کوئی بات نہیں، وہ اسے وارننگ دیتا ہوا سختی سے بولا۔ ریان پلیز، اس نے آخری کوشش کی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ منہا؟ وہ غصہ سے بولا تو وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ سمجھ چکی تھی کہ وہ آج
ایک بھی نہیں سننے والا اس کی، لیٹ جاؤ۔ وہ آنکھوں سے بیڈ کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ منہا کی دھڑکن بڑھ گئی تھی، وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی، چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا اور چادر کو مٹھیوں میں دبا لیا تھا تاکہ اسے ہمت ملے۔ ریان کچھ سیکنڈز اسے یوں دیکھتا رہا، پھر اپنی شرٹ لیس ہوا اور منہا پر جھکا، کمفرٹر کو کندھے تک ڈالا اور اس کے ہاتھ سے بیڈ کی چادر آزاد کروا کے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں جکڑ لی۔ منہا نے چہرہ موڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ ریان کچھ دیر اس کی سبز آنکھوں میں جھانکتا رہا اور پھر دھیرے سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ ریان بیچ بیچ میں منہا کو سانس لینے کا موقع دیتا اور پھر سے اس کے ہونٹوں کو قید کر لیتا۔ کتنا ٹائم اسی میں گزر گیا تھا۔ ریان نے اسے کمر سے اوپر تک اٹھایا اور اس کے بال اس کی کمر کے نیچے سے نکال کر تکیے کے سائڈ پر ڈال دیے اور اس کا دوپٹہ ہٹا کر سائڈ پر رکھا اور پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ 2-3 منٹ میں اس کا موبائل کال ٹیون اس کے کانوں میں سنائی دینے لگی، جسے وہ اگنور کرتا رہا اور اپنے عمل میں مصروف رہا۔ جب موبائل مسلسل تیسری بار بجا تو اس نے منہا کے ہونٹوں کو آزادی دی۔ منہا اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ اس نے بد مزہ ہو کر موبائل کی طرف دیکھا اور غصے سے اسے اٹھایا۔ موبائل دیکھ کر اس کے ہوش اڑے کے اڑے رہ گئے تھے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی سکتے کی حالت میں موبائل دیکھتا رہا جہاں مشک کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بڑی پسند آئی ہوگی۔ اور دوستو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سب سے پہلے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی نیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بٹ نیکسٹ والا ایپیسوڈ آپ کے کمنٹس پر منحصر ہے، جتنے زیادہ کمنٹس آئیں گے اتنا جلدی اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ کچھ ناظرین کی کمپلین یہ تھی کہ سر آپ جو وقت دیتے ہیں اسی وقت کے مطابق آپ ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتے، تو ان سے ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ ہم اپنے حساب سے جب ٹائم دیتے ہیں، پرابلم جو ہے کچھ دنوں سے نیٹ کا ایشو آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری ویڈیو کچھ لیٹ ہو جاتی ہے، تو اس لیے تکلیف کے لیے آپ لوگوں سے معذرت۔ جزاکم اللہ خیر۔